رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ کا بیان ہے۔ جیسا کہ الحمدللہ ہم نے سابقہ درس میں پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہی لوگ اہل کتاب میں بھی کامیاب ہیں جو پیروی کرتے ہیں ہمارے رسول، ہمارے نبی الامی، جس نے کسی سے علم نہیں پڑھا، الذی یجدونہ، جس کو وہ پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر تھا، اور جس پہ تفصیل کے ساتھ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دلائل کا ذکر فرمایا تھا کہ سابقہ بادشاہوں کے پاس یعنی تصاویر تک بھی موجود تھیں جن میں باقاعدہ بالکل بعین ہی شبیہ تھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حتیٰ کہ روم کے بادشاہوں کے پاس تو ایک ایسی تصویر بھی موجود تھی کہ جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ سیدنا ابی بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شبیہ بھی موجود تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ تم لوگوں پر یہ لازم ہے کہ تم ایمان لے آؤ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسرا حکم دیا وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، اور تیسرا حکم یہ دیا کہ اللہ کے نبی کی مدد کرو، اور چوتھا حکم یہ دیا کہ اس چیز کی بھی پیروی کرو جو ہم نے وہ نور اتارا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اب اسی طرح بات سمجھ لیں کہ اسی آیت مبارکہ میں حالانکہ اللہ نے پہلے حکم دیا کہ الذین یتبعون النبی الامی، کہ اتباع کرتے ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آگے اللہ نے فرمایا واتبعوا النور الذی، اور پیروی کرو اور اتباع کرو اس نور کی جو اتارا ہے ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اس نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے حضور کے ساتھ کیا اتارا ہے؟ قرآن پاک۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا، کہ میرے مدنی پاک ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف نور کھلا ہوا، یعنی جیسے نور میں روشنی میں راستہ نظر آتا ہے، جو شخص قرآن پہ ایمان لے آئے اس کو بھی صراط مستقیم نظر آتا ہے، اور اس کو بھی جنت اور جہنم کے راستے کھل جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں۔ تو اب اسی قرآن کے حکم سے یہ ملا کہ اگر صرف یتبعون النبی کافی تھا، حضور بھی تو وہی حکم کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لیکن اللہ نے دو لفظ قرآن میں فرمائے، یتبعون النبی الامی واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ تو معنی یہ ہوا کہ میرے نبی کے فرمان یعنی سنت اور حدیث کی بھی اتباع کرو اور قرآن کی بھی اتباع کرو۔ تو لہذا جو لوگ صرف یہ دعویٰ کریں کہ ہم قرآن تو مانتے ہیں لیکن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان نہیں، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ قرآن پر بھی ایمان لائیں اور حضور کے فرمان پر بھی ایمان لے آئیں۔
اور یہ ایک الگ بات ہے اور واضح ہے کہ قرآن پاک کی ہی تفسیر اور تفصیل اور تشریح ہوتی ہے حدیث رسول اللہ تو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں قرآن سے یہ سمجھ آیا کہ جب تک کتاب و سنت دونوں پہ ایمان نہیں ہوگا آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. جیسے قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. یہ دو باتیں. اور پھر اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا. تو صرف ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے خود قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل علیہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے فرمایا کامیاب کون ہے کہ جو ایمان لائیں. پہلی شرط کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ. اور آپ کی تعظیم کریں. یعنی معنی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایمان لے آتا ہے اور حضور کی تعظیم میں کمی کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا, وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور تعظیم کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ نے فرما دیا کہ میرے مدنی کی آواز سے بھی اپنی آواز اونچی نہ کرو. یعنی جب حضور کے سامنے بیٹھو تو بات کرنے کا بھی ادب ہو, آواز ظاہر میں بھی اونچی نہ ہو, اور باطن کیا مانا کہ انکار بھی نہ کرو کہ میرے نبی کی بات سے تمہاری بات اوپر رہ جائے. نہ, تمہاری بات بھی اوپر نہ ہو اور آواز بھی اوپر نہ ہو. اور دوسری جگہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض. اور فرمایا کہ خبردار جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے مدنی کو نہ بلاؤ. ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, عظمت کے ساتھ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو تاکہ تعظیم ضرور. اور تیسری جگہ فرمایا کہ خبردار ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. فرمایا جو آپ کے گھر سے باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں کہ جلدی باہر آؤ, جلدی باہر آؤ. فرمایا خبردار ایسی بے ادبی نہ کرنا, بالکل انتظار میں رہو اور میرے مدنی پاک کے آرام میں آپ کی عظمت میں خلل نہ آئے. اور جب حضور خود تشریف لے آئے تو بات کرو. یہ نہیں کہ باہر سے کھڑے ہو کے پکارنا شروع کر دو یخرج الینا یا محمد, اخرج الینا یا محمد, کہ ہماری طرف نکلیں گی ہمارا کام کریں. حضور نے فرمایا یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب یہ آیت مبارک اتری حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا پیارا آپ جب بات کرتے تو ایسے خفیہ خفیہ جیسے کوئی راز کی بات کر رہے ہوں کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے. اور اسی طرح احادیث مبارک میں موجود ہے کہ صحابہ اگر کبھی آواز دینے کے لیے دروازے پہ آتے تو ناخن کے ساتھ آواز دیتے کہ زیادہ بھی دروازے پہ چوٹ نہ پڑے تاکہ بے ادبی اور حضور پاک کی شان میں کسی قسم کی تنقید نہ ہو جائے. تو یاد رکھیں ایمان بھی ضروری اور تعظیم بھی ضروری. آپ کی تعظیم اگر دل میں نہ ہو تو پھر بھی کامرانی اور ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز فرمایا وَنَصَرُوهُ, اور میرے مدنی کی مدد کریں کہ جہاں حضور حکم دیں اپنے جان مال سب قربان کر دیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ نے فرمایا کہ یاد رکھو علماء مفسرین کہ جب تک میرے مدنی کی زندگی
زندگی مبارک ہے تو آپ کی مدد کریں جہاد میں، سفر میں، اسفار میں، اموال میں، اور حضور کے بعد حضور کے دین کی مدد کرنا بھی محمد مدنی کی مدد کے برابر ہے۔ اس لیے ایمان لاؤ، تعظیم کرو اور مدد کرو۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کرو اس نور کی جو ہم نے اتارا ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے قرآن کی پوری پوری اتباع کرو، پھر جا کے کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بعثت کے بعد، میری اعلان نبوت کے بعد اب ہر بندہ جس کو میری نبوت کی خبر پہنچی ہے ایمان لانا ضروری۔ تو یہ صفات ہیں محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یعنی یاد رکھیں، یہ نہیں کہ صرف ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ اور تعظیم نہ کرو تب بھی ایمان کامل نہیں ہوگا، اور ایمان بھی لے آؤ تعظیم کرو لیکن مدد نہ کرو تب بھی ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اگر حضور کے ساتھ جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کی پوری پوری کامل اتباع نہ کرو تب بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ چار شرائط ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے صفات نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہے، تو ان پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کا تعلق بھی صفات نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اے لوگو انی رسول اللہ الیکم، مجھے اللہ پاک نے رسول بنا کے بھیجا ہے تم سب کی طرف۔ یعنی آپ کی نبوت کسی قوم کے لیے نہیں، آپ کی نبوت کسی علاقے کے لیے نہیں، آپ کی نبوت صرف عربوں کے لیے نہیں، آپ کی نبوت صرف مشرق کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ کی نبوت جو ہے ساری کائنات کے لیے ہے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جن و انس کے لیے۔ آپ تمام کائنات میں جتنے جنات ہیں، تمام کائنات میں جتنے انسان ہیں، سب کے لیے نبی محمد مصطفیٰ۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا یا معشر الجن والانس، اور کہیں قرآن فرماتے فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور کہیں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اور اسی سے سمجھ لو کہ یہی دلیل ہے ختم النبوت کی کہ میرے آقا خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، کہ جب اللہ کے نبی ساری قوم کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہیں، اور آپ کی نبوت بھی قیامت تک ہے، تو اور کسی نبی کے آنے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ سب کے لیے اللہ کے نبی، جن و انس کے لیے اللہ کے نبی، اور آپ کی نبوت جو ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اب کسی اور نبی کے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ضرورت ہی پیدا نہیں، کیونکہ جب حضور کی نبوت سب کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے دوسرے مقام میں بھی فرمایا کہ اب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام عالم کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں فرمایا لتنذر ام القری ومن حولها۔ تو یاد رکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے نبی آتے تھے وہ اپنے علاقے کے لیے نبی ہوتے تھے، اپنی قوم کے لیے نبی ہوتے تھے، اور ایک زمانے کے لیے نبی ہوتے تھے۔ جب وہ زمانہ ختم، نبوت ختم، آپ کے بعد دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، پھر چوتھا نبی۔ لیکن جب میرے آقا کو بھیجا گیا، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا،
تو اب آپ کے بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی شریعت آئے گی اور نہ کوئی کتاب آئے گی۔ آپ کے بعد اللہ نے قرآن کے بعد پھر کتاب کوئی نہیں بھیجنی، حضور کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں ہوگی، حضور کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ جو آئیں گے وہ تو نبی ہیں، لیکن یاد رکھو وہ حضور سے پہلے ان کو نبوت مل چکی ہے، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، کسی کو رسالت نہیں ملے گی۔ اور وہ کیوں آئیں گے؟ تاکہ حضور نے سب کی تصدیق کی ہے، تو حضور کی تصدیق کے لیے بھی اللہ نے آخری پیغمبر بنو اسرائیل کا آسمانوں پہ بٹھا دیا تاکہ وہ اترے اور تابع ہو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سب کی اتباع اور سب کا اعلان جو ہے وہ آ کر تصدیق کریں گے اور تابع ہوں گے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے یاد رکھے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اب آگے بیان فرمایا کہ اس اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے کہ آسمانوں زمینوں کا ملک کس کا ہے؟ تو جب آسمانوں اور زمینوں کا مالک وہ ہے تو اس کا فیصلہ ہے۔ کون ہے میری نبوت پہ اعتراض کرنے والا؟ کون ہے میری رسالت پہ اعتراض کرنے والا؟ اور جب وہ سارے آسمانوں زمینوں کا مالک ہے تو سب کے لیے اللہ نے مجھے بھی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، وہی جلانے والا ہے، وہی مارنے والا ہے۔ تو یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ میرے پروردگار عالم کی۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اور اللہ نے حکم فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر بھی اور نبی پر بھی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، بلکہ آپ افضل الرسل، خاتم الرسل، سید الرسل، امام الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ ورنہ یاد رکھیں پہلے کچھ نبی ہوتے ہیں اور کچھ رسول ہوتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ یہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، اور نبی اسی کتاب کے تابع ہوتا ہے، اس کو علیحدہ شریعت نہیں ملتی۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور ہارون علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں، لیکن میرے مدنی کے ساتھ دونوں صفتیں آئیں۔ فرمایا رسول النبی، دونوں صفتیں، رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ میرا محبوب صرف نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی ہیں، تمام انبیاء کے بھی نبی، جو کہ اللہ نے نبیوں کو بھی حکم دیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم بھی میرے نبی پر ایمان لانا اور تم بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی آپ اعلان کر دیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ میرے رسول و نبی اور امی۔ امی کا معنی جو کسی سے بڑا ہوا نہ ہو۔ یاد رکھو دو قول بیان کیے علماء نے، ایک تو انہوں نے فرمایا کہ النبی الامی، امی کیوں کہا گیا؟
کہ حضور کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ مکہ میں، اور مکہ کا نام کیا ہے؟ ام القری، تو یہ بھی تو بستیوں کی ماں ہے، اور حضور چونکہ ام القری میں پیدا ہوئے تو آپ کا لقب بھی امی ہوا۔ اور اصل قول راجی جو ہے جمہور کے نزدیک وہ یہ ہے، امی اس کو کہتی ہیں جس نے کسی سے پڑھا نہ ہو، کسی استاد سے تلمذ حاصل نہ کیا ہو، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہ ہو۔ کیا مانا؟ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اسی طرح۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ شان دیکھو وجہ کیا ہے، علماء نے لکھا کہ یہ بھی شان ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ۔ کیوں؟ اگر کسی سے حضور پڑھتے تو پھر استاد کی شان زیادہ ہوتی، اور اگر حضور کسی ادارے سے پڑھتے، کسی جامعہ سے، کسی یونیورسٹی سے، مدرسے سے، تو لوگ کہتے کہ یہ تعلیم کی وجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نانا میرا مدنی ہم آپ کو خود پڑھائیں گے، ہم آپ کو خود پڑھا دیں گے، اور ہر پیغمبر کو اللہ خود علم دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے خضر کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے ان کو خود علم عطا فرمایا۔ اور جیسے میرے مدنی کے بارے میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسے پڑھا دیں گے کہ پھر آپ کو بھولے گا بھی نہیں، آپ کے سینے میں قرآن کو بٹھا دیں گے، جمع کر دیں گے، محفوظ کر دیں گے۔ تو اس لیے حضور کی شان ہے کہ امی ہیں، امیین کی طرف بھیجے گئے، لیکن ایسا امی کہ جس نے پوری کائنات کو پڑھا دیا، جس نے ساری دنیا کے راز حل کر دیے، جس نے ہمیں الجنت و جہنم کے فلسفے سمجھا دیے۔ اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ آج جو تم ترقی دیکھ رہے ہو دنیا میں، آج سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے نا، چاند پہ پہنچ گئے اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا، اور جناب ایسے ایسے آلات بن گئے کہ لاکھوں میل کی آواز ایک منٹ میں سن رہے ہیں، اور فضاؤں پہ کنٹرول کر لیا، مسخر کر لیا۔ یہ ساری ترقی بھی کب ملی ہے؟ جب میرا مدنی آئے۔ حضور سے پہلے کوئی چیز ایجاد ہوئی تھی؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں، سوچیں کہ حضور کے آنے سے پہلے یہ کوئی جہاز، متصالات، یہ مواصلات، یہ کوئی انٹرنیٹ اور یہ سارے ترقیاں اور یہ چاند پہ جانا اور خلاؤں میں جانا کبھی ہوا تھا؟ وجہ کیا ہے کہ جب تک عقیدہ توحید نہ آئے یہ مسائل حل ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو دنیا ساری کی ساری جو تھی وہ تو شخصیات میں الجھی ہوئی تھی، وہ تو بتوں کے پجاری تھے، وہ ہر طاقتور چیز کے پجاری تھے، وہ ہر چمکنے والی چیز کے پجاری تھے۔ جو آدمی چاند کو سجدہ کرتا ہو وہ چاند کو تابع کیسے کرے گا؟ جو آدمی سورج کا پجاری ہو وہ سورج پہ کمندیں کیسے ڈالے گا؟ جو آدمی خود الجھا ہوا ہو، یہ تو میرے مدنی پاک نے آگے جب توحید کا سبق دیا کہ اس خدا کو مانو، باقی تو سب مخلوق ہے، تم اس کے بن جاؤ۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اللہ تمہارے لیے مسخر کر دیں گے۔ یہ تو جب درس دیا آمنہ کے لال نے، جب توحید کا سبق پڑھایا اور بندے کو خالق و مخلوق کا فرق بتلایا، اور بندے کو حقیقی رب اور مربوب کا فرق بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک کا اور مملوک کا فرق بتلایا، اب لوگ آگے بڑھنے شروع ہوئے کہ بھئی جب خالق خالق ہے یہ تو مخلوق ہے اور ہم بھی مخلوق ہے، تو لہذا ہمیں مخلوق کے راز سمجھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد ترقی کے دروازے کھلے، اس کے بعد یہ راہیں کھلی، ورنہ اگر حضور پہ ایمان نہ ہو اور اللہ کی وحدانیت پہ اور توحید کا عقیدہ نہ ہو تو یہ تو سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ ایمان سے کہیں، جو بندہ کسی انسان کا پجاری ہو، جو بندہ سانپ کا پجاری ہو، جو بندہ گنگا جمنا کا پجاری ہو، جو بندہ گائے کا پجاری ہو، جو بندہ سورج چاند تارے کا پجاری ہو، وہ اس میں تحقیق کیسے کرے گا؟ وہ تو اس کو خدا سمجھے گا اور ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تحقیق کیسے کرے گا؟ تحقیق تو تب کرے گا جب اللہ کی توحید پہ ایمان ہو، خالق کو خالق سمجھے، مالک کو مالک سمجھے، اور ان کو مملوک اور مخلوق سمجھے،
اور پھر قرآن پہ غور کرے کہ قرآن فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے میرے بندے جو کچھ زمینوں میں ہے سب تیرے لیے ہے، یہ آسمان و زمین بھی تیرے لیے ہیں، یہ فضا بھی تیرے لیے ہے، یہ ہوا بھی تیرے لیے ہے، یہ سورج چاند تارے بھی تیرے لیے ہیں، یہ درخت یہ شجر یہ نباتات یہ معدنیات یہ جمادات یہ سب تیرے لیے ہیں اور صرف تو میرے لیے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج سائنس اس مسئلے کو تو سمجھنے میں زور لگا رہی ہے لیکن اصل بات کو نہیں سمجھ رہی کہ ان کو تو مسخر کر لو لیکن تم بھی تو کسی کتابیں ہو جاؤ۔ وہ ان ساری چیزوں کو ڈھونڈ رہی ہے لیکن الہ کی معرفت کو نہیں سمجھ رہی، توحید کے سبق کو نہیں سمجھ رہی، اللہ کی الوہیت کو نہیں سمجھ رہی، اللہ کی ربوبیت کو نہیں سمجھ رہی، اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں سمجھ رہی۔ اور جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ جس چیز پہ بھی نظر ڈالیں گے، جب تصویر پہ نظر ڈالیں گے تو مصور پہ جائے گی، جب نعمت پہ نظر ڈالیں گے تو منعم پہ جائے گی، پہاڑوں پہ نظر ڈالیں گے تو بنانے والے پہ جائے گی، آسمانوں پہ نظر ڈالیں گے تو بنانے والے پہ جائے گی، زمینوں پہ نظر ڈالیں گے تو بنانے والے پہ جائے گی، پھر مسئلہ سمجھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا واتبعوا، اتباع کرو پوری پوری، واتبعوا آمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ، اور وہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے احکام پہ چلنے والے ہیں۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور تم بھی اتباع کرو پیروی کرو۔ یاد رکھو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہے میں حضور پہ ایمان لایا، میں اللہ کے نبی کو مانتا ہوں، لیکن اتباع نہ کرے تو یہ بھی دھوکہ ہے۔ کہہ دینا کہ ہاں جی ہم تو حضور کو مانتے ہیں اور سبحان اللہ ہم تو جناب انگوٹھے چومتے ہیں اور ہم تو ماشاءاللہ جی میلاد شریف بھی کراتے ہیں اور ہم تو جی رجبی شریف بھی کراتے ہیں، لیکن سیرت میں صورت میں کردار میں گفتار میں عمل میں گھر میں داخلی خارجی زندگی میں اتباع نہیں محمد مصطفیٰ کی تو وہ بھی ایمان نہیں۔ اصل بات ہے اتباع رسول اللہ، اصل بات ہے اطاعت رسول اللہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کی پیروی کرو اور میرے مدنی کی بھی پیروی کرو۔ اسی طرح حکم ہے یتبعون، ادھر بھی حکم ہے واتبعوا، ادھر بھی حکم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے، تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اتباع کرو محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، یعنی کہ سب کے سب کافر ہو گئے، سب کے سب گشالہ پرستی میں مبتلا، نہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم میں سے ایک امت بنا بہت بڑی جماعت ہے، یہدون بالحق وبہ یعدلون، وہ بھی ہدایت کرتے ہیں حق کی اور اسی پہ چلنے والے، اسی کے مطابق فیصلے کرنے والے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایسی امت، جیسے دوسرے مقام بھی فرمایا وَمِن أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب میں سے بھی ایسی جماعت ہے جو دین پہ قائم ہے، جو اللہ کی آیات کے پڑھنے والی ہے، رات میں اللہ کے آگے سجدے کرنے والے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔
اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں سے بھی ایسے ہیں جو صحیح اللہ پہ ایمان لانے والے، وما انزل الیکم، جو میرا مدنی تمہاری طرف اتارا گیا قرآن اور جو کتابیں ان کی طرف اتاری گئیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی آیات کو نہیں بیچنے والے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والے۔ کیا مانا؟ اب علماء نے فرمایا کہ جیسے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی قوم میں 12 قبائل تھے بڑے بڑے، تو ان میں بھی ایک امت ایسی تھی کہ جو ہمیشہ دین موسیٰ علیہ السلام پہ قائم رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان لوگوں کو جب زمانہ ملا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو حضور پر بھی ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں، عبداللہ ابن سوریہ ہیں، اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن مفسرین کرام نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے بعد ایک بہت بڑا قبیلہ، بہت بڑی جماعت، وہ صحیح معنی میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ چلنے والی تھی، لیکن جب قوموں میں اختلاف ہو گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں دین موسیٰ علیہ السلام پہ قائم رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں اور تورات پہ چل کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی، رستہ دکھلایا، اور وہ شام سے بھی بہت دور بڑے فاصلے پر چند پہاڑوں میں بہت بڑا عظیم آباد علاقہ تھا، وہاں وہ قوم اللہ کی ہدایت سے پہنچی، وہی آباد ہو گئے اور دین موسیٰ علیہ السلام پہ کاربند رہے، صحیح معنی میں وہ دین موسیٰ علیہ السلام پہ عمل کرتے۔ اچھا، اور اس کی صفت بھی عجیب لکھی ہے علماء نے کہ ان سب کے مکان ایک جیسے، کسی کا گھر جو ہے وہ ایک دوسرے سے اونچا نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ جب ہم سب برابر ہیں تو یہ کیا مطلب ہے کہ ایک کے پاس محلہ ہوں اور ایک کے پاس جھوپڑی ہو، نہیں، سب برابر، کھانا بھی سب برابر، معاش بھی سب برابر، اور رات اور دن جو ہے وہ خالص رزق حلال اور اتباع تورات اور اتباع موسیٰ علیہ السلام میں مشغول رہے، اسی دین پہ قائم دائم رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ تو لکھا ہے کہ بھی عجیب قصہ ہے، لیکن یہ تردید نہیں کی کہ یہ قصہ غلط ہے، یعنی چپ کر گئے۔ اور بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ جب لیلۃ المعراج کا واقعہ آیا، کہ جب ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، تو معراج کے 2 حصے ہیں، یاد رکھو، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے۔ اسراء کا کیا معنی؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کا سفر مبارک، یہ ہے اسراء۔ پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پہ جانا، یہ ہے معراج۔ یاد رکھنا یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ سرکار دو جہاں کے دراصل سفر کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ اسراء ہے اور آسمانوں پہ جانا جو ہے وہ معراج ہے۔ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں میرے بدری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دونوں قصوں میں عجائب ہیں، خدا کی شان دیکھو کہ دونوں قصوں میں ایسے ایسے عجائب ہیں، ایسی ایسی آیات ہیں، ایسی ایسی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے میرے محبوب کو زمین کی بھی پوری سیر کرا کے ان مقامات پہ بھی تشریف لے گئے الذی بارکنا حولہ، اور اسی طرح پھر اللہ نے آسمانوں میں بھی آپ کو سیر فرمائی، اور جو عروج، جو معراج، جو مرتبہ، جو قرب، جو مقام میرے محبوب محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ اور کسی کو حاصل نہیں۔
اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض علماء نے تو ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھا جائے تو معراج بھی پھر ایک معراج نہیں ہے۔ کیا مانا کہ جب حضور واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جائیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اللہ سے معافی مانگیں۔ حضور پھر گئے اوپر، پھر 5 معاف ہو گئی، پھر نیچے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور 45 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، معافی مانگیں اللہ سے۔ حضور پھر گئے اوپر بھی، ہر دفعہ معراج ہو رہا ہے نا، معراج اسی کا نام تو ہے نا جو عروج حاصل ہو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر غور کیا جائے تو اس ایک معراج میں مزید معراج ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اسی میں حکمت ہوگی، ورنہ اللہ پاک پہلی دفعہ 45 معاف فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو شان بخشنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت بخشنی تھی کہ بار بار آئیں۔ کسی کا مانگنا بھی تو اچھا لگتا ہے نا مالک کو، کسی کے مانگنے کا انداز بھی تو اچھا لگتا ہے نا مالک کو۔ اچھا کسی کے کوئی مانگنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جس سے مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور کبھی مانگنے والا ایسے انداز میں مانگتا ہے۔ اچھا اسی طرح دینے والے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ وہ مجھے ایک دفعہ ہمارے ساتھی ہیں مولوی یاسین صاحب، انہوں نے سنایا، کہنے لگے کہ ہمارے وہ جھنگ کے علاقے کے رہنے والے تھے، کہنے لگے کہ اب بھی ہمارے دوست ہیں الحمدللہ، عالم ہیں اور خطیب ہیں اور ایک مسجد کے متولی ہیں، امام ہیں، مدرس ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں جو تھے وہ جھنگ کے علاقے میں تھے، سیلاب آ گیا تو بالکل ہم اجڑ گئے۔ تو حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ، حضرت بخاری عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی وہ بڑے پرانے خادموں میں، ان کی زندگی میں بڑی ان کو صحبت اور خدمت کا موقع ملا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی یعنی حال میں جب واپس آیا اپنے اس علاقے سے، اجڑ گئے، بستیاں شستیاں سب چلی گئیں، اونچے اونچے مکانوں پہ لوگ اپنے جانور مال مویشی لے کے بیچارے بیٹھ گئے کہ پانی ہے، سیلاب ہے، کدھر جائیں۔ تو میں شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آ کر آپ کو اطلاع دی کہ یہ واقعہ ہوا۔ حضرت کو پہلے اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ تو مولوی یاسین صاحب فرماتے تھے کہ شاہ جی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ بھی مولوی صاحب دیکھو، میں نے ہاتھ یوں کیے ہوئے، میری دونوں جیبوں میں جو کچھ ہے تم نکال لو۔ اب میں ادب کے ساتھ اب شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے جیبوں کو ہاتھ لگائے، کیسے ادب کا بھی تو کچھ نکال لو۔ نے کہا میرا حکم ہے نکال لو۔ تو خیر کہتے ہیں میں نے نکالا، نہیں ادھر بھی پیسے ہیں یہ بھی نکالو، وہ بھی نکال لیے۔ تو جو کچھ تھے اس زمانے میں 100 200 400 جو بھی تھا۔ تو اس کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا مطلب ہے، ابھی شاہ جی مجھے دے بھی تو سکتے تھے۔ تو فوراً شاہ جی نے فرمایا مولوی صاحب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بخاری نے مجھے ایسا کیوں کہا کہ نکال لو اور خود نہیں دیا، تم میرے دوست ہو، میرے عزیز ہو، دیتے ہوئے میں شرماتا تھا کہ کیسے تمہیں محتاج سمجھ کے دوں، کہ تم ضرورت مند ہو اور میں تمہیں دے رہا ہوں گویا خیرات۔ اس طرح میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم خود نکال لو۔ تو میں نے تو تمہیں کچھ نہیں دیا نا، میں نے تو تمہیں فقیر سمجھ کے خیرات نہیں دی۔ تو دینے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے اور لینے والے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کی تواضع کا بھی مقام ہے، ان کے اللہ کے آگے جا کے عاجزی کا بھی مقام ہے، ان کے تضرع کا بھی مقام ہے، ان کی عبدیت کا بھی مقام ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بھی بار بار اپنے نبی کو معراج کرایا کہ آ گئے 5 معاف کر دی، پھر آ گئے 5 معاف کر دی، پھر آ گئے 5 معاف کر دی، آخر 50 میں سے 5 رہی اور میرے محبوب کو ایک معراج میں کئی معراج حاصل ہو گئے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے واقعہ کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو جبریل علیہ السلام نے اسی براق پر حضور پاک کو اس مقام پہ لے گئے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی وہ امت موجود تھی، اس جگہ میں لے گئے، اس علاقے میں لے گئے اور سب کے سب جمع ہوئے فآمنوا برسول اللہ۔
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. ان سب نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی, اللہ نے منظور فرما لی کہ دین زندگی میں حضرت موسیٰ کے دین پہ رہے, اور جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم ہوئی تو اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اچھا, اور اسی میں دیکھو کہ اللہ نے اسی معراج میں جیسے اس امت کو ایمان کا موقع بخشا, اسی طرح سارے نبیوں کو جمع کر کے مسجد اقصی میں کھڑا کر کے 1,24,000 پیغمبر کو متبع کر کے مقتدی بنا کے کھڑا کیا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے پیچھے کہ حضور امام بنیں گے تم مقتدی بنو گے, کہ امام الانبیاء بھی محمد مصطفیٰ ہیں اور سید الانبیاء والمرسلین بھی محمد مصطفیٰ ہیں, اور ساری کائنات کے نبی بھی محمد مصطفیٰ ہیں, اور قیامت تک کے لیے بھی نبی محمد مصطفیٰ ہیں, اور تمام امتوں کی شفاعت کرنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہیں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ دعا ایسی ہے جو مانگو گے وہ ملے گا. ایک دعا خاص دے دی اللہ نے ہر نبی کو کہ ایک دعا تمہارے لیے خاص ہے, اس سے جو مانگو وہ ہو جائے گا. حضور نے فرمایا ہر پیغمبر نے وہ دعا مانگ لی, لیکن میں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے کہ قیامت میں میری امت کے کام آ جائے. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی طرح میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ, آپ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ تشریف لے جا رہے ہیں, حضور پاک جب بیدار ہوئے نیند سے تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. صحابہ نے پوچھا کیا چیز ملی ہے حضور پاک؟ آپ نے فرمایا پہلی امتوں کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی تھی, اللہ پاک نے میرے لیے پوری کائنات کی زمین کو مسجد بنا دیا ہے کہ جہاں کھڑے ہوں نماز پڑھ لیں, کسی مسجد کی ضرورت نہیں. اور فرمایا پہلی امتوں کی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی, اللہ نے میری امت کے لیے پانی کے بغیر تیمم بھی حلال کر دیا اور زمین کو بھی پاک کر دیا ہے. اور فرمایا احلت لی الغنائم, پہلی نبیوں پر ان کی امتوں پہ مال غنیمت جو ہے وہ کھانا حرام تھا. جنگ ہو گئی, مال ملا پہاڑ پہ رکھ دو بجلی آئے گی جلا دے گی. اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا. اور فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, اور اللہ نے مجھے ایسی شان دی ہے کہ جب میں جہاد کے لیے نکلتا ہوں 1 مہینے کا سفر باقی ہوتا ہے کہ دشمنوں کے دل میں اللہ میرا رعب ڈال دیتے ہیں. فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے شان عطا فرمائی ہے. تو یہ صفات جو ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو اور کسی پیغمبر کو نہیں ملی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور تعظیم محمد مصطفیٰ بھی ہو. یہ نہیں کہ یہ سمجھے ہاں جی بس نبی تھے بس تھے اور ویسی بنے, تعظیم بھی ہو اور ایمان بھی ہو اور اتباع محمد مصطفیٰ بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ نصرت بھی ہو. نصرت کا کیا معنی کہ جہاں جہاں میرے مدنی کے دین کی ضرورت ہے وہاں دین کی مدد کریں, دین کو پھیلائیں, دین کو آگے بڑھائیں, حق بات کا اعلان کریں. یہ ساری 4 چیزیں اور قرآن پاک کی بھی اتباع کریں. یہ 4 چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر فلاح اور نجات کا راستہ ملے گا. ان 4 چیزوں میں کمی ہوگی تو پھر فلاح اور نجات کا راستہ نہیں ملے گا. لیکن اسی کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں, بعض لوگ تعظیم میں اتنے بڑھ گئے کہ نبی کو خدا کے مرتبے پہ لے گئے, وہ بھی بھٹک گئے. کیوں؟ نبی ہوتا ہے, خدا ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے نبی کی شان میں بے ادبی پہ آ گئے, گستاخی پہ آ گئے, تنقیص پہ آ گئے. بس ایک انسان تھے, نبی تھے, وہ بھی بھٹک گئے. کامیاب کون رہیں گے؟ جو خدا کو خدا مانیں گے, محمد مصطفیٰ کو مصطفیٰ
مانیں گے اور ساری مخلوق میں افضل مانیں گے اور سارے انبیاء کا سردار مانیں گے اور آپ کی ظاہری باطنی لفظی ہر لحاظ سے تعظیم کریں گے، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے۔ ایک آدمی نے غسل جو ہے فرض کیا ہے، اب بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یاد رکھو کہ جب غسل کرنے سے پہلے تم نے مثلا جنابت سے غسل کرنا تو قاعدہ کیا ہے کہ پہلے اپنا بدن دھو ڈالیں، اس کے بعد جو ہے وضو کریں، کلی کریں اور اسی طرح پورے بدن پہ پانی بہائیں۔ تو اگر اسی وقت آپ نے وضو کی نیت بھی ساتھ کر لی ہے تو وہ وضو کافی ہے، دوبارہ غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ جو وضو آپ کریں۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جی حمام میں ہم بغیر کپڑے کے غسل کرتے ہیں تو وضو، بھئی اللہ کے بندے اگر بغیر کپڑے کے غسل تمہارا ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی غسل تو بڑی چیز ہے نا، تو بڑی چیز تو ہو گئی، چھوٹی کیسے رہ گئی؟ یاد رکھو کہ جب حمام کا دروازہ بند ہو تو پھر کپڑے کے بغیر یا کپڑے کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بھی کپڑا باندھ کے نہائے، تو یہ مقام ادب ہے اور یہ مقام عظیمت ہے، ورنہ بغیر کپڑے کے غسل جائز ہے اور وضو بھی وہی کافی ہے۔ کہتے ہیں جی نکاح کے وقت مولوی صاحبان جو ہیں وہ دولہا دلہن سے کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ اصل میں وہ جانتے ہوں گے نا کہ پتہ نہیں ان کو کلمہ آتا بھی ہے کہ نہیں، مسلمان بھی تو ہوں تو نکاح پڑھا ہے نا۔ ہاں جی، وہ کیا کریں غریب مولوی کا کیا قصور ہے؟ جو لوگ کلمہ اس طرح پڑھتے ہوں کہ لا الہ الا اللہ پاک محمد رسول اللہ، ان کو تو پھر کلمہ پڑھانا ہی پڑے گا نا۔ یا جو آدمی کلمہ پڑھتا ہو اور قبر پہ بھی سجدے کرتا ہو تو اس کا نکاح وہ کیسے پڑھائے؟ اس لیے وہ ڈرتے ہوں گے بیچارے کہ چلو ہم تو کم از کم سن لیں کہ اس کو کلمہ آتا ہے، باقی مسلمان ہے، اور اس کی بیوی کو بھی کلمہ آتا ہے، باقی مسلمان ہے، تاکہ مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہوگا نا۔ اور اگر یقین ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں تو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ سارے محلے کے امام صاحب نے تقریر میں کہا کہ جو لوگ یہ نبی پاک جو ہیں وہ پیدائشی نبی ہیں، 40 سال کے بعد حضور کو نبوت نہیں ملی، اور جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، مولوی صاحب کو بھی اللہ ہدایت دے، وہ بات سمجھے نہیں۔ حضور صرف پیدائشی نبی نہیں، پیدائش کا معنی تو یہ ہوا نا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو نبی۔ ہمارا تو ایمان ہے ابھی آدم نہیں پیدا ہوا اور محمد نبی تھے، نہیں سمجھ آئی بات؟ یعنی ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی انی عند اللہ لخاتم النبیین وآدم منجدل بین طینتہ، کہ آدم تو ابھی مٹی اور گارے میں تھے اور اللہ کے ہاں میں نبی تھا۔ تو پیدائش کی کیا بات ہوئی؟ ہو تو اس وقت بھی نبی۔ باقی یاد رکھو کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، بعثت ملی، اعلان ہوا، وحی اترا، قرآن اترا۔ آپ نے 40 سال کے پہلے کبھی کسی کو کھڑے ہو کے نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ نبی تو تھے، لیکن جب 40 سال کے بعد آپ پہ وحی اتری، اب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ واضح فرمایا۔ تو بات کو سمجھا کریں، یہی مصیبت ہوتی ہے نا کہ کبھی محبت میں ایک ایسا لفظ کہہ دیتے ہیں جو الٹا قرآن و حدیث کے خلاف ہو جاتا ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ سجدے میں گرے اور امت کے لیے دعا مانگی، یہ بعض روایات میں ہے لیکن صحیح حدیثیں نہیں ہیں، صحیح احادیث مبارک میں نہیں آتا ہے۔ بعض روایات ایسی ہیں جن میں یہ ذکر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے تھے، اور بعض میں آیا ہے کہ حضور پاک اللہ سے دعا فرما رہے تھے، لیکن سیاستہ کی کسی حدیث مبارک میں یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ بچپن میں جن لوگوں نے مہد میں یعنی پیدائش کے بعد کلام کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں،
اور اسی طرح وہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ جو تھی اس کا بچہ ہے، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کی جس نے گواہی دی شاہد شاہد من اہلہا، اور اسی طرح جریج کے بارے میں جس بچے نے گواہی دی تھی، یہ لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا۔ یہ باتیں حدیث مبارک میں ثابت ہیں، باقی کسی سیاہ حدیث میں ہمیں یہ بات نہیں ملی۔ عورت کی قربانی جو ہے شوہر کے پیسوں پر جائز ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا پوچھنے کا کیا مقصد ہے۔ مثلا یاد رکھو کہ اگر آپ گھر میں سربراہ ہیں اور آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے بچے بیوی سب کی قربانی ہوگی، اور عورت خود امیر ہے تو اپنے پیسے سے کرے یا خامد اس کی طرف سے کرے۔ ایک آدمی ریاض سے مکہ شریف آتے ہوئے احرام نہیں باندھا، لیکن مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھا، تو بہرحال اس نے عمرہ تو کر لیا، لیکن وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر آیا، دم پڑ گئی، اور اس کو وہ عمرہ بھی نہ ملا جو میقات والا تھا۔ میقات کے عمرے کا ثواب الگ ہے، اور یہ جو چھوٹے عمرے ہیں ان کا ثواب الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی انڈیا میں ہے، اس کی طرف سے کسی نے عمرہ کیا، اگر اس نے وصیت کی کہ میرا عمرہ کرو، وہ معذور ہے یا والدین ہیں، جائز ہے۔ ہوائی جہاز میں نماز کس طرح ادا کی جائے؟ جیسے زمین پہ پڑھتے ہو، ان سے پوچھ لو کہ کعبہ شریف کا رخ کدھر ہے، اسی طرح رخ کر کے نماز پڑھو۔ کھڑے ہو سکتے ہو کھڑے ہو کے پڑھو، اگر خطرہ ہے گر جانے کا بیٹھ کے پڑھ لو۔ اب تو ماشاءاللہ جہازوں میں، ہوائی جہاز میں مسجد ہے باقاعدہ، سعودی ایئر لائن کے تو ہر ہوائی جہاز میں مسجد ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، مصلے بچھے ہوئے ہیں، سامنے کعبۃ اللہ کے لیے کمپاس لگا ہوا ہے۔ اللہ کی مہربانی، اللہ جزائے خیر دے۔ عمرے پہ جو عورتیں یہاں آتی ہیں وہ پردے سے آزاد ہو جاتی ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ وہ تو صرف عمرے کی حالت میں عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈال، یعنی عمرے کے بغیر تو ڈالے، لیکن عمرے میں اگر پہلے ہی نہ ڈالے تو آپ عمرے میں کیا نہ ڈالے؟ پہلے تو پردہ سمجھو نا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے پردہ ضروری تھا چہرے کا، لیکن جب عمرے کا وقت آیا تو جیسے مرد کے لیے سر ننگا رکھنا ضروری ہے، عورت کے لیے چہرہ بھی کھلا رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس میں بھی حضور پاک کی بیویوں نے بتا دیا کہ اذا حاذین الرجال صدلنا، کہ جب لوگ آدمی سامنے آتے تھے تو ہم کپڑا گرا دیتے تھے، اور جب علیحدہ ہوتے تھے کوئی غیر محرم نہیں ہے تو کپڑا اٹھا لیتے تھے۔ پردہ کرنا ضروری ہے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو جب اٹھے فوراً پڑھ لیں، ورنہ اب بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے آپ اپنی فجر کی نماز قضا کر لیں اور فجر کی سنتیں بھی پڑھ لیں، ورنہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھنی ہے تو بسم اللہ پڑھیں گے، بالکل پڑھیں گے۔ محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، جگہ تنگ ہے، ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ تبدیل کریں، دوسری جگہ بڑی مسجد بنائیں، لیکن جس جگہ پر مسجد کی نیت ہو جائے اس کو تبدیل نہ کریں، یعنی کہ اس کو دوسرے کام میں لگا دیں، وہ رہے گی مسجد قیامت تک۔ ایک آدمی کی نمازیں بہت قضا ہو گئی تو ہمت کر کے ہر نماز کے ساتھ پڑھتا رہے تاکہ ادا ہو جائے۔ ایک آدمی نے جائیداد خریدی، اپنے لڑکوں کے نام کر دی، اپنے نام بھی ہے لیکن لڑکیوں کو نہیں دی تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ لڑکیوں کو بھی باقاعدہ حصہ دو، لڑکوں کے لیے یعنی 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ۔ اور امام جماعت کر رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا، چھوڑ دے، پیچھے کا آدمی کوئی اور آگے امام بن جائے۔ نکاح کے وقت میں 3 دفعہ بعض مولوی کراتے ہیں ایجاب قبول، اور بعض 1 دفعہ کراتے ہیں۔ اگر اعتبار ہو تو 1 دفعہ کافی ہے، ڈر ہو تو 3 کے بعد بھی ڈر ہے۔ یہ تو بھائی اعتبار کا مسئلہ ہے نا، شریف آدمی کی تو 1 دفعہ کہنا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور جن کا اعتبار نہ ہو چاہے 30 دفعہ کہلاؤ تب کیا فرق پڑ جائے گا۔ جی بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو جب وہ رخصتی ہوتی ہے تو پالکی میں بٹھاتے ہیں یا کسی ڈولی میں بٹھاتے ہیں، ایک رواج ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کار میں، بڑے آدمی کار میں بٹھاتے ہیں، غریب آدمی وہ چارپائی پہ بٹھاتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں، کسی چیز پہ تو بٹھا کے لے جانا ہے۔
اچھا گھر قریب ہو تو پیدل بھی چلی گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نماز کے دوران اگر توجہ ہٹ جائے اور برے خیال آئے، معاف ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے کیوں فکر کرتے ہو؟ دلی سکون جو ہے پریشان ہوتا ہوں، اور اس کا علاج ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ بس۔ اولاد اگر فرما بردار نہ ہو تو کیا کریں؟ یہ ہمارے گناہ ہیں، ہم نے ان کو حلال نہیں کھلایا ہوگا، حرام ان کے منہ میں ڈالا ہوگا، تو آج نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کے آگے توبہ کریں اور ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہیں، اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے رہیں۔ مرد اگر مہندی لگائے داڑھی کو بالکل جائز ہے، کالی مہندی خالص کالی نہ لگائے، کالی اور لال کو ملا دے تو جائز ہے۔ حرم شریف میں چھوٹے پرندے اڑتے ہیں، یہ ابابیل ہیں، بالکل ابابیل نہیں ہیں، وہ تو ایک خاص پرندے سے آئے اور اسی وقت ختم ہو گئے۔ گھر کے لوگ جو مکے میں رہتے ہیں ان کو بھی عمرہ کرنا چاہیے، نفلی عبادت ہے، اللہ توفیق دے تو کریں، نہ توفیق دے تو نہ کریں۔ جدہ روڈ پر البوابہ کے مقام پہ رہتے ہیں، وہ حرم میں داخل ہے، حد حرم شمیسی تک ہے، شمیسی تک حرم ہے، اس کے بعد پھر حرم ختم ہے۔ ساری رہائش ہے وہاں، کمپنی نے ہمیں ایک مسجد بنا کے بھی دی ہے، وہاں بھی انشاءاللہ آپ کو 1 لاکھ کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ میں نے لڑکی کی شادی کرنی ہے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے، اللہ سے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالی، ویسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے یا جامع ہو یا کریم ہو، یہ پڑھ کے دعا مانگتے رہیں اللہ سے، اللہ آسان کر دیں۔ میلاد منانا جو ہے وہ بدعت ہے، اگر سنت ہوتا تو سب سے پہلے صدیق و عمر مناتے، یہ تو 600 سال بعد ایک بادشاہ تھا مظفر، اس نے رواج نکالا تھا۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، ہم لوگ لندن سے عمرہ حج کے لیے آتے ہیں، ایئرپورٹ پر وضو کا بندوبست نہیں ہے، جہاز میں بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وضو کا بندہ بغیر وضو کے احرام کے بعد لیں، نماز بھی نہ پڑھیں، وضو نہ کریں، لبیک اللہ لبیک پڑھ کے نیت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو بہانہ ہے، ورنہ لوگ جہاز میں بھی وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مشکل کیا ہے؟ بہرحال اگر وضو نہ بھی ہو، نماز نہ پڑھیں، کچھ نہ کریں، بالکل 2 چادریں باندھ کے وہیں جہاز میں بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، بس آپ کا عمرہ احرام ہو گیا، کوئی پابندی نہیں۔ بعض لوگ مکے کے حدود کے اندر جو درخت ہیں ان کو نہیں کاٹنا چاہیے۔ میں ڈرائیور ہوں اور سواریاں لیتا ہوں، جو لوگ مجھے سواریاں ڈھونڈ کے لا کے دیتے ہیں ان کو بھی پیسہ دیتے، کوئی حرج نہیں، آخر وہ بھی تو ڈھونڈتے ہیں، محنت کرتے ہیں نا۔ ایک آدمی کو اگر میں 100 پاؤنڈ دوں اور واپس بھی پاؤنڈ لوں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل، یا آج کا جو ریٹ ہے وہ طے کر لو کہ اتنے ریال بن گئے، بس پھر گڑبڑ نہ ہو تاکہ سود نہ بنے۔ ایک آدمی نے جھگڑا ہو گیا، لڑکی کو طلاق دے دیا، جھگڑے میں ہی طلاق دیتا ہے آدمی، کوئی محبت میں بھی کبھی طلاق دیتا ہے؟ ہو گیا طلاق کا کام، پکا ہو گیا، طلاق تو مذاق میں بھی 2 تو ہو جاتی ہے۔ 7 سال پہلے دعا مانگی تھی، ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی، ہر دعا قبول ہوتی ہے، کبھی وہ چیز نہ ملے لیکن اللہ مصیبت ڈال دیتے ہیں، اور کبھی اس دعا کو ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اجر قیامت میں ملے گا۔ فقہ جعفریہ کبھی نافذ نہیں ہوئی کسی دنیا میں بھی، اور نہ صحابہ میں نہ صحابہ کے بعد۔ بچہ 11 سال کا انتقال کر گیا، اس کے لیے کوئی عمرہ ضروری نہیں، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں، معصوم تھا بیچارہ، انشاءاللہ اللہ تمہاری شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اسلامی بینک جو سود کا کاروبار نہ کریں، ان میں بالکل پیسے رکھیں، ان کو کامیاب کریں، آپ لوگ پیسے رکھیں گے تو بینک کامیاب ہوں گے اسلام کے۔ اگر کوئی آدمی جدے سے عمرے کے لیے ادا کرے لیکن بال نہ کٹائے، جدے میں جا کے کٹائے، دم تو نہیں پڑے گی لیکن خلاف سنت ہے، بال مکے میں کٹانے چاہیے جہاں حضور پاک نے کٹوائے۔
اگر حیض کی حالت میں ایک استانی ہے بیچاری، وہ ہاتھ میں دستانے پہن کے قرآن پکڑ لے کوئی حرج نہیں، یا اسی کپڑے کے ساتھ حرف رکھ کے بچے کو سمجھا دے کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک آدمی جو ہے نماز میں وہ اکیلا پڑھ رہا تھا، فاتحہ نہیں پڑھی، پھر نماز کیسے ہوگی؟ اگر ہم اپنے بچے کا عقیقہ کریں تو گوشت ہم کھا سکتے ہیں۔ ہماری بھابھی کی شادی 12 سال ہو گئے، بچے نہیں ہوتے، حمل ہو کے گر جاتے ہیں، تو اللہ سے دعا مانگیں، زمزم پئیں، اور سورت فاتحہ سے بڑی کوئی دعا نہیں۔ سورت فاتحہ جو ہے شافیہ ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو وہ بیوی جو ہے خود سورت فاتحہ پڑھ لیا کریں، زمزم پہ دم کریں اور پیتی رہیں۔ ہر ایک آدمی نے احرام کھول دیا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، پھر یاد آیا تو سر مڈا دیا، کوئی دم نہیں، لیکن آئندہ غلطی نہ کیا کریں، پہلے سر مڈا کے پھر کپڑے بدلا کریں۔ اور بغیر مجبوری کے دھوپ کی وجہ سے ہم کہیں دور کھڑے ہو جائیں سائے میں نماز کے لیے، خلاف سنت ہے، صفیں ملنی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور میت جو ہے اپنے قبر میں وہ کلام سنتی ہے، حضور پاک نے تو فرمایا سنتی ہے۔ حضور پاک نے خود آ کے بدر میں کافروں پر، مسلمانوں پہ بھی نہیں، ابو جہل پہ آپ نے آن کے ان کو مخاطب کیا، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور مر گئے، گل گئے، بسیدہ ہو گئے، تو وہ کیا سنیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ بہرحال آپ کی بچہ ہے اور آپ نے کوئی فیملی پلاننگ کا علاج کوئی کرایا ہوا ہے، اس کے بعد بھی اگر خون آنا شروع ہوا تو اگر آپ کا حیض بند ہے، بالکل آپ کو نہیں آتا، اتفاق سے کوئی نشان لگا تو یہ گرمی کی وجہ سے ہے، یہ حیض نہیں ہے۔ اور اگر حیض آتا ہے اور روکا ہوا تھا اور حیض کے دنوں میں نشان لگا تو حیض ہے۔ اگر کسی بندے پہ دم پڑ گیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو جب اللہ دے ادا کر دے۔ اگر حالت احرام میں یا نماز میں پیشاب کے قطرے ٹپک جائے، وضو ختم ہو گیا، دوبارہ جا کے وضو کرے، نماز پڑھے۔ اگر ایک آدمی عمرہ کر کے سر مڈا چکا ہے، دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے، پھر بھی اس طرح پھروائے، بال ہوں یا نہ ہوں، وہ حیض آ جائے، عمرہ کر لیا ہے، طواف وداع نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، وہ گھر چلی جائے۔ اللہ